لیکن اس لیے اہل بیت رسول کے بارے میں اپنے اندر حب جگائیں، یہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے امام نے کس طرح سے جان دی ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ آپ نا صرف ان کو چیک کرنا ہے نا، تو آپ امام حسین کا ذکر چھیڑ کر چیک نہ کریں۔ انہوں نے ایک حربہ بنا لیا ہے کہ حضرت علی امام حسین کے بارے میں کہیں گے دیکھو جی وہ صحابی ہیں، بڑا پیار ہے ہمارا، وہ ہمارے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک چلاکی ہے آپ کو پھانسنے کے لیے۔ آپ ان کے سامنے یزید کا ذکر کریں جس نے امام حسین کو شہید کروایا، ٹھیک ہے نا، حضرت علی کے مخالفین کا ذکر، اس میں پھر ان کا بغض نکلے گا۔ یہ مولانا ارشاد اللہ قصری کا کلپ میں سناؤں گا آپ کو۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے، ایسی انہوں نے چلاکی کی کہ دارالسلام سے ایک کتاب بلوغ المرام چھپی، وہ جس رائٹر نے چھاپی تھی نا صفی الرحمان مبارک پوری، وہ تھی عربی میں۔ دارالسلام والوں نے کیا کیا، اس کا ترجمہ کیا، ترجمہ کر کے اس کے نیچے مولانا ارشاد اللہ قصری کا نام بھی ڈال دیا کہ ان کی نظر ثانی انہوں نے کی ہے۔ یہ انہوں نے کام کیا آج سے 26 سال پہلے کام کر کے۔ جب حدیث عمار آئی نا کہ تجھے عمار ایک بھاگی گروہ قتل کرے گا، تو رائٹر نے جو اصل لکھا ہوا تھا وہ یہی لکھا تھا کہ حضرت علی حق پر ہے عربی میں۔ انہوں نے پھر اس کو نیچے ایک حاشیہ اپنی طرف سے گھسیڑ دیا 2-3 بندوں نے، ٹھیک ہے، اس میں لکھا کہ نہیں وہ ایک اور گروہ تھا جنہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا، حضرت معاویہ کا گروہ نہیں تھا، خیانت کی، ترجمے کے اندر خیانت کی۔ اس کے اوپر نام ڈال دیا صلاح الدین یوسف کا، ساتھ ڈال دیا ارشاد اللہ قصری صاحب کا۔ 26 سال وہ چھپتی رہی۔ اب نیٹ پر جا کر جب ہم نے اس کا پول کھولا، میرے ہم نام کاشف نے، وہ جب اس نے کھولا، ساتھ لگائے ہم نے سکین، دکھائی کہ بھی 26 سال سے یہ جھوٹ بول۔ ارشاد اللہ قصری صاحب کے جو 2-3 چیلے ہیں، ایک تنزیل ہے کراچی کا، اور ایک یہاں پر وہ صالح حسن ہے، ایک اور ہے، ٹھیک ہے، شاہد رفیق جس کی کتابیں چھپ رہی ہیں۔ انہوں نے لکھا جی، ہم نے اسری صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا جی کتاب چھاپنے سے پہلے انہوں نے مجھے پوچھا ہی نہیں، میں نے 2-3 دفعہ ان سے گلہ کیا تو انہوں نے اب نئے کے اندر ٹائٹل کے ساتھ جو چھپی ہے اس میں ارشاد صاحب کا نام نہیں۔ 26 سال تک تو وہ عبد المالک کہتا ہے کہ میں نے ارشاد اللہ قصری سے پوچھا تھا، جو مالک ہے آنر ہے دارالسلام والا، یہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھا نہیں۔ وہ ارشاد اللہ قصری صاحب اب نکلتے نہیں اپنے باہر اور بیان نہیں ریکارڈ کرا رہے کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، لڑکے نیٹ پہ چڑھے ہوئے ہیں حسینی ان کے پیچھے بھی تم ہوں باہر آ۔ اوپر سے آ گیا کلپ جس میں وہ کہتے سارا قصور ہی حضرت علی کا ہے، یہ سنا دوں گا میں آپ کو، میں نے دوستوں کو بھیجے جو جو ان کے حامی ہیں، ٹھیک ہے، مجھے مولانا کا یاد تھا کہ یہ آدمی جو ہے یہ کیا کرے گا۔ آپ دیکھیں جنہوں نے مولانا صاحب کے خلاف فتوے دیے، کہتے ہیں ہم بھی امام حسین سے پیار کرتے ہیں۔ صلاح الدین یوسف ناسبی ہو کے مرا، لکھا اس نے مرنے سے پہلے آخری انٹرویو دیا کہ میں یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہی مروں گا۔ یہ بھی نکل آیا، ٹھیک ہے، عبد المنان راسک چھوڑ گیا۔ جتنے یہ آئیں گے نا، نجیب اللہ تارک نے لکھا اگر یہ باتیں سچ ہوں تو جتنے ہیں نا یہ نکلتا جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ کچھ نے اندر آ کے ہم سے معافی مانگ لی، کچھ کا معافیاں مجھ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بھی معاف کر دیں، آپ استاد جی کے نمائندے، معافیاں چل رہی ہیں، معافیاں۔ وہ فتویٰ جو اس کی یہ ہوا کے اندر اڑ گیا، مولانا پھیل گئے، یہ سارے جتنے ہیں۔ عبدالعزیز علوی جو ہے وہ ناسبی نہیں، یہ نواسب ہے، جو حضرت علی کو حق پر نہ کہے وہ ناسبی ہے۔ بس سب کے جواب اس حدیث شریف میں آ گئے۔ فوت ہو گیا مولوی عبدالسلام بٹوی، اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ 23 سال پہلے فردوس مسجد میں میرا اس کا مناظرہ ہوا تو میں نے کہا یہ حدیث ہے، کہتا میں نے نہیں یہ پڑھی۔ میں کہا ہوں تے کھلو جا، یہی تو تینوں وکھاؤنی، جے تو نہیں پڑھی تو پڑھاؤن آیا آج میں تینوں۔ جوانی کا زور تھا، آتش جوان تھا، زبان بے لگام تھی، رکھ دی آگے کتاب۔ حافظ کو سمجھ کوئی نہ آئے یہ ہو کیا رہا ہے، اس لیے حافظ کو توبہ میں نے کرائی ہے۔ اس نے جو اپنی فتح السلام لکھی ہے نا بخاری شریف کی شرح، اس میں جب یہاں حدیث کے اوپر آیا حضرت معاویہ والی پہ کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس میں اس نے لکھا ہے کہ حضرت علی ہی حق پر تھے اور معاویہ ٹھیک نہیں تھا۔ انکار اس نے بھی حدیث کا نہیں کیا جس کو کہتے ہو تو وڈا محدث کوئی نہیں ہوا۔ پٹ انہوں نے اتنے لاتے، اسی امام حسین دا مرثیہ لکھ دیے تو تکلیف ہوں ہے، وہ تے کتاباں لکھیاں جا رہی ہیں۔ وہ بڑے بزرگاں نے توبہ کرائی ہے، صلاح الدین یوسف کو میں توبہ نہیں کرا سکا پر منہ اس کا بند کر کے آ گیا تھا میں۔
مان گیا تھا کہ ساری کتاب میری غلطی لکھی ہے، ثانیہ کربلا والی منوا کے ہیں، اور اس کا گواہ وہ ہے جو اب ڈڈو بن چکا ہے، عبد المنان راسخ، وہ میرے ساتھ تھا، وہاں پر اکٹھے تھے ہم، وہ تھے، اسی نے مجھے کتابیں نکال کے دیتا تھا، اس کو جواب کوئی نہیں آیا۔ یہ صلاح الدین یوسف ناسبی، یہ گرو کنٹال سارے گرائے ہوئے ہیں، دیوبندیوں کا طاولہ بند علوی، جماعت الدعوہ کا مولوی عبدالسلام بٹوی، عام وابڑوں کا مولوی صلاح الدین یوسف، اور ارشاد الحق عصری۔ اس نے ایک روایت لکھی کہ صفین کے قتل ہونے والے اور علی کی جانب سے آنے والے اور معاویہ کی جانب سے آنے والے، حضرت علی نے ان کے بارے میں کہا یہ مقتولین جنت میں جائیں گے، تعویل کی بنا پر، یہ بیچاروں کو کیا پتہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ آگے لکھا تھا ثم یصیر الی و الی معاویہ، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اور معاویہ کو کھڑا کر کے پوچھیں گے تم دونوں کس بات پہ لڑے ہو۔ تو اس نے آدھی روایت لکھی آدھی نہیں لکھی، مولانا صاحب نے کہا دیلہ کاشف دھوکا کر گیا، تو میں اٹھا کے کتاب ادھر چلا گیا۔ میں نے کہا مولانا سنا آپ نے کتاب لکھی مشاجرات صاحبہ کا؟ بالکل، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ لایا، دکھایا، میں نے اس کے اندر تھوڑی پڑھنے کی ایکٹنگ کی، کرنے کے بعد میں نے کہا یہ تو ایک نئی بات ہے، یہ تو دکھائیں کہاں لکھی ہے؟ کہتا یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب لایا۔ میں نے کہا مولانا پوری لکھتے نا، نصف کیوں لکھی ہے؟ کہتا یہاں ضرورت اتنی کی تھی۔ تو میں نے کہا 2-3 لفظوں سے ضرورت ختم نہیں ہو جاتی مولانا، موقف تو پوری سے لکھنے سے واضح ہونا تھا۔ یہ مصنف ابن شیبہ اتنی لکھتا، اور بھی اس کو نقل کرنے والے علی بھی اتنا ہی کہتے ہمارے اور ان کے مقتول۔ یہ جو آگے فرمایا کہ ہمارے مجھ پر اور علی پر معاملہ ہے، یہ سارے گرائے ہوئے ہیں، ان تک حق پہنچا ہوا ہے، لیکن یہ اپنی جماعتی تعصب میں آ کے حق کو کوئی نہیں چھوڑ چھاڑ گئے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو حق واضح کرنا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، زور بہت ہے۔ اس لیے سیاسی طور پر پہلی دفعہ جھوٹی حدیث کا آغاز ہوا کہ اس میں نبی کا نام ڈالیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ یار ادھر بھی نبی ہے، اس لیے معاویہ کے جھوٹے فضائل گڑے گئے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں لم یصح حدیث فی فضل معاویہ، معاویہ کے بارے میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ میں نے حافظ زبیر علی زئی کو کہا اس قول کی سند کیا ہے؟ حافظ زبیر علی زئی نے واللہ باللہ تاللہ اس ممبر پہ بیٹھا ہوں کہتا حسن سند ہے اس کی، بالکل صحیح ہے، کچھ نہیں ہوا اس کو۔ اس نے بھی مولانا اسحاق کی نگاہ شہباز کی نگاہ تھی، کاشف کو ہلکی پھلکی شہبازی وہ سکھا کر گیا ہے۔ تو سلسلہ چلا، رسالہ الحدیث جو حضروں سے حافظ زبیر علی زئی نکالتے تھے، مرحوم اللہ نے جنت دے، وہ نکالتے تھے، وہ ناسبی نہیں تھے۔ حافظ صاحب وہ یزید کو برا کہتے، کلپ نیٹ پر پڑا ہے ان کا۔ تو حافظ صاحب سے پوچھا گیا، حافظ صاحب نے سلسلہ شروع کیا، فضائل ابو بکر، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علی، فضائل حسن، فضائل حسین۔ جب باری آئی معاویہ کی تو انہوں نے فضائل چھاپے، تو میں نے کہا مولوی صاحب یہ تو کہتا ہے کہ 2 حدیثیں ٹھیک ہیں کہ اللہ اس کو حساب کتاب سکھا، اس کو ہدایت والا بنا، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے غور کر، حافظ نے آپ نہیں ایس واری مضمون لکھا، شگرد کو لکھایا شیر محمد کو۔ میں کہا انہیں کیا جی صحیح ہوں دیاں تے آپ نہ لکھدا کاشف، انہیں کیا بھابیاں نوں خوش کرنا ہے، مینوں کتے کڈ دا دین، تے انہیں وچ اودے کو لکھاتا بچہ حافظ بڑا چلاک ہے۔ یہ ہے وہ چیز جسے استاد سکھاتا ہے اپنے شاگرد کو، پنجا مارنا شیر کو سکھاتا ہے، شیر کا با ایتھے کر کے ماری ہرن دے گا پلٹ کے جائے گا، یہ سیکھا ہے ہم نے، سمجھ گئے؟ ہمیں لگی مولانا اسحاق صاحب کی پان، سمجھ گئے نا، یہ بڑی تیز پان ہے، یہ دے اگے کاٹی کوئی ٹھہردا ہے، یہ پھری جا رہے، یہ کنے جانے رل کے ساڑھے مقابلے تے آ گئے، صفین دا لشکر، پر علی کے چاہنے والا ایک ہی ہے، پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، اس فتنے دا کچھ کرو، کدی حافظ محمد زبیر، کدی وچ نور پوری، کدی جہالت پوری، کدی اندھیر پوری، کدی کوئی پوری تے کدی کوئی پوری تے کدی کوئی قتلما ترے پھر دے، حل نہیں ہو رہا مولوی اسحاق دا، وہ پھیلی جا رہا، پھیلی جا رہا ہے، اہل بیت کی محبت بڑھتی جا رہی، بڑھتی جا رہی۔ بھئی جس نے رسول اللہ کی تکڑی میں وزن ڈال دیا اس کو جھکا کون سکتا ہے؟ جو جا کے دامن رسول سے وابستہ ہو گیا اس کو ذلیل و رسوا کر کون سکتا ہے؟ انہوں نے ممبر پہ
تیسرے درجے پہ صحابی رسول نے حضرت حسن کو کھڑا کیا اور حضرت عمار دوسرے درجے پہ کھڑے ہو گئے. برکت کے لیے لوگوں کو شکل دکھائی کہ یہ نبی کا پیارا پتر. اب اس کو مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے. کیا پڑ گئی؟ ضرورت پڑ گئی ہے. علی نے ہمیں بھیجا ہے. معاویہ عمار کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے. معاویہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے. معاویہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، کیونکہ عمار السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. قرآن نے تعریف کی ہے عمار کی. اس وقت نبی پر ایمان لایا جب کوئی نبی پر ایمان نہیں لا رہا تھا. اس وقت میں تو یہ دیکھتا ہوں جب میرا نبی مشکل میں تھا کون کون ساتھ کھڑا تھا. مدینہ بن گیا، اب سب نے آنا ہی تھا. جدو روپیے آ جاندے بابا جی سارے نال ہو جاندے. میری تو آنکھ صرف ایک ہی چیز دیکھتی کہ یہ صحابی اس وقت کہاں گیا ہوا تھا جب طائف میں پتھر پڑ رہے تھے، جب میرا نبی شیب ابی طالب میں بھوکا بیٹھا ہوا تھا، روٹی کوئی نہیں پہنچا رہا تھا، جب سرکار کے پاس پانی نہیں تھا. ہاں جی، جب سرکار کے پاس چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے روتے تھے شیب ابی طالب میں. شیب ابی طالب مکی کربلا ہے، سمجھ لیں. جس طرح حضرت حسین پہ جو بیتی وہی شیب ابی طالب میں نبی پہ بیتی. بس فرق یہ ہے کہ 3 سال ادھر گزر گئے، ادھر 3 دن حسین کے 3 سال بنا دیے گئے. میرا معیار سب سے پہلی چیز ہے یہ ہے کہ رسول خدا نے جب دعوت کا آغاز کیا تو باقی بندے کھڑے کہاں تھے؟ جب ریاست بن گئی، اسٹیٹ بن گئی، جانسار فوج، مال کھلا، روپیے مالے غنیمت نبی سٹے لوکاں دے تے انج انج کر کے پھر جپن واسطے تو سارے ہی آنے سی. تو عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابا شہید وہ بھی صحابی حضرت یاسر. حضور نے کہا اے یاسر والے یاسر صبر کرو، جنت تمہارا مقام ہے. عمار ان میں سے تھا. اور بڈھا 90 سال کا عمار حضرت علی کی مدد کرنے کے لیے کوفے گیا، گورنر پاؤں سے پھر گیا. ہاں جی، او حضرت عمار رضی، تو انہوں نے جا کر ایک ایسی بات کی جو بات ختم کر دینے والی ہے. اس کے بعد بات نہیں رہ جاتی، کوئی بات نہیں. ایسی تقسیم کی ہے، پنجابی میں کہتے ایسی ونڈ کڈی کہ پھر حرف آخر مار سی نا. نبی پاک نے ایسے ہی نہیں جھاڑ کے کہا مار. سارے ایک ایک اٹ مسجد نبویہ سے لے آندے، تو 2 چکی ہے. میں او اٹ تواڈی نہیں سی کلو والی، بیوقوفو، اینٹ نہیں تھی. اتنا بڑا پتھر تھا جو کٹھا کر کے تمہار برف دی بلاک ورگا ایک ایک پتھر سی. ساری دنیا ایک ایک چکی آ رہی. عمار 2 چکے سر تھے. اتنا جوش انہوں اپنی مسجد تعمیر کرن دا، دارالسلام بنانے کا، ہجرت کر کے آ کے اس کے اندر جذبہ بھی ہن ساڈا بنوں گا کتے تھان ٹکانا تے پھر آواں گے اسی. یہ ہوتے بڑے لوگ خود مزدوریاں کرتے ہیں جا کے دارالسلاموں کی. افتتاحات ہی نہ کرنا دے، اور دوریاں گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. پتہ نہیں کب تک اللہ ان کے دلوں پہ مور لگا کے رکھے گا. اٹھا کے 2 بلاکیاں اٹھا دیاں عمار چک کے لے کے آ رہا ہے. یہ اس کے جوش اور اس کے ایمان کی علامت تھی. اس نے کہا ساڈی مسجد بن لگی اس مدینے میں، سانو کڈیا انہاں نے مکے چوں، اس کعبے چوں کڈ کے ادھر کدھر. ہاں جی، پیارا نبی، دلارا نبی مسجد پہلی بنا رہا ہے. عمار 2 بلاک اٹھا کے لاتا ہے. نبی نے کہا تیرے جذبے تے تیریاں قدراں تے میں حیران. عمار ویہ کا برباہائے تیری بربادی ہو رہی جا رہی. تقتل فئۃ الباغیہ، ایک ایسا گروہ جڑا اج تو دین دی تعمیر کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا ایک گروہ جو اسلام کو برباد کرنے پر لگا ہوگا، وہ تجھے قتل کر دے گا. تیری قدر ہی نہیں کوئی کریں گے. جس بندے کی قدر نبی کر رہا ہے، اور نبی نے کہا تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. جنت علی کو کہا، اور وہ تجھ کو دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ معاویہ کو کہا.
ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੱਧਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਇੱਕ ਨਾਸਬੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ایجوکیٹڈ, ہائیلی ایجوکیٹڈ, کوالیفائڈ ناسبی. اس نے کہا ایمانداری سے تجزیہ کیا، پہلے ڈاکٹر جماعت اسرار کی جماعت میں تھا، اس کو برباد کیا، اب اہل حدیث اپنا سکول بنا لیا، اب اس کے پیچھے بھی اہل حدیث پڑ گئے. اس نے بڑا سوچ ساچ کے محمد علی مرزا کا رد کیا، اخیر اس حدیث پہ گیا پھنس. اس نے ایمانداری کا تقاضا یہ کیا، اس نے کہا یہ حدیث ہی ہے نہیں، چلو یہ بخاری شریف دے پرانے نسخے چلسی ہوں اس تو ختم. میں نے لوگوں سے کہا وہ انکار کرتا ہے، میں نے کہا اسے کہو جب سارے لوگ طویلیں کر رہے ہیں، سارے لوگ طویلیں کر رہے ہیں کہ اس حدیث سے یہ نہیں مراد وہ مراد، وہ ان کی طویلوں کو کیوں نہیں مانتا اور انکار کیوں کرتا ہے؟ بندے نے کہا آپ بتائیں. میں نے کہا تم مجھ سے جا کر بتاؤ، کیونکہ وہ بڑا چلاک اور دانا و بینا ہے. اس نے کہا حدیث تا لے ڈبو گی معاویہ تو دے گروہ نے. یہ تو واقعی صاف نکل رہا ہے کہ یہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. انہیں سوچ ساچ کے کیا بھی اے نا وچ ہے نہیں سگی حدیث پہلے تے اے وچ بعد چواڑی گئی ہے. اگر یہ بعد میں داخل کی گئی ہے، تمہیں سمجھ آ گئی اس ننے منے نویں نویلے سلفی موٹے دماغ والے تے شاطر تے چلاک وابی کو، یہ ابن حجر کو سمجھ نہیں آئی جس نے اس کی تفسیر لکھی ہے 12 جلدوں والے نے؟ کسی نے یہ ارشاد الساری کو نہیں سمجھ آئی؟ یہ تحسیر الباری کو سمجھ نہیں آئی؟ اب بخاری دیاں 90 شرح لکھیاں ہیں، 90 شروحات لکھنے والے کو نہیں آئی، تو آج جمع ہے. سیلمنٹ نو اصول قانون دا نہیں پتا چلیا، تینوں پتا چلیا جیورس پروڈنس دا مام تو وڈا رہندا نہیں میں ادھر. بندے جاتے پھس، ایمانداری اندر ہونا، وہ کہتا گل خراب کام کر رہی ہے، یہ کی کریے؟ انہوں نے کہا یا یہ حل کر کے ادھر ہو جاؤ تو یا کر دیو انکار، گل تو ہی مکر جاؤ نہیں تو سوہاں چکڑیاں پہ جنیاں سارے انہوں. انہوں نے کہا سدھی گل انکار ہی کر دیو. چلاکیاں علم کی ہم سے سیکھیں. میں نے کہا اسے جا کر پوچھو کہ یہ کیوں انکار کر رہا ہے، کوئی کیا کمزوری؟ کہ نا بس بخاری دے پرانے نسخے چ ہے نہیں. تو جی آپ مان لیے فیک ہی ہوں جی نہیں، جتھے اے بھی چلو اچ ہی پا لیے کی ہوگا، وہ کہندا پھر کام بڑا خراب ہوگا. ہوشیاریاں دیکھیں. علم ہے، یہ ہے وہ علم جو ہم نے اپنے استاد جی سے پڑھا ہوا. جس طرح نے کہا کاشف علی 4 خلیفیاں دے بارے لکھ دیتا زبیر علی زئی نے، تے 5ویں باری لکھایا شاگرد کو کہ میرے ارگا مولوی ساک چلاک جے فون کر کے پوچھے سنا زیا قسم تے سو دینا بھی یہ روایتہ دوویں صحیح ہے، تو میں کہنا لکھی ہے تو میرے منڈے نے لکھی. پیو پت رل کے لکھاں گے، کچھ ابے تے پا دیاں گے، کچھ منڈے تے پا دیاں گے. تو کہیں ابا نہیں ماندا، میں کہوں گا منڈا نہیں ساڈا ماندا. اس تو بھائی تسی کڑی لے جاؤ، اسی کی کریے، ہن نہیں بسا سکدے. ایسی گاؤں ماؤں کرو بھی وچ کہانی نویں چل پے. یہ کیا ہے ان کے پاس؟ تو وہ عمار نے پھر تقسیم نکالی، بڑی پیاری نکالی. عمار نے کہا لوگو یہ بخاری شریف ہے. اس سے کہا لوگو بات یہ ہے کہ آج تم لوگوں کو میں بتا دوں، ہمیں اللہ کے نبی کے دین کی ضرورت پڑ گئی ہے. باقی ایک بات یاد رکھ لینا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین ہے، وہ دنیا میں بھی نبی کی بیوی ہے اور جنت میں جا کے وہاں بھی نبی کی بیوی ہوگی، پر وہ دنیا کے اندر اس معاملے میں غلط ہو گئی ہے. میں اس کے فضائل کا کہتا منکر نہیں ہوں، لیکن یہاں غلطی کر رہی ہے. یہ ہوتی تقسیم کہ ادب بھی رہ جائے اور انصاف بھی ہو جائے. جس بندے کو مولانا اسحاق نے ساری زندگی یہ کام کیا ہے، حضرت عمار والا، بھی ادب بھی رہ گیا اور انصاف بھی کر دیا. کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، مگر ان کے اس مسئلے سے ہم متفق نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اس مسئلے میں یہ کوئی دلائل دیتے وقت کمی کر گئے اور ان کے دلائل میں وزن نہیں. بات ختم ہو گئی. علی کی جانب کوئی صحابی بھی ہو، ہمیں معاویہ کی توہین کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے. مجھے کہتا ہے آپ حضرت معاویہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ میں نے کہا وہ فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اپنا اسلام پیش کیا
حضور نے قبول فرما لیا، پھر وہ اس طرح سے صحابی بن گئے اور بعد میں انہوں نے تخت پر قبضہ کر لیا، علی کے ساتھ جنگیں لڑیں جس میں وہ باطل پر تھے اور دوزخ کی طرف بلانے والے گروہ سے تھے، باقی وہ اپنے اسلام پر ہی بظاہر طور پر مرے ہیں۔ ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اس سے زیادہ میں تمہیں کیا پیارے بھائی بتاؤں۔ ہوں پیارے بھائی نو اگے تھا نہ جان دی تھا نہ آن دی تھا، انہیں کہا ایک ہی گل ہو گئی تھا دونوں۔ مولانا صاحب کتنی دیر بیٹھے ہنستے رہے میری بات سن کے۔ میں کہا مولوی صاحب میں نے کچھ غلط بیان کیا؟ کہتے نہیں کوئی بیان غلط نہیں کیا، تو کر بھی دیتا وہاں سے، کوئی غلط بیان نہیں۔ اتنا نہیں کرتے، نہ اس طرف کو جھکیں نہ اس طرف کو جھکیں۔ رسول جب فیصلہ کر جائے، تاریخ پڑھنے کے اندر آپ کے نبی علیہ السلام فیصلہ کر گئے ہیں، کنفیوژن سے آپ کو نکال گئے ہیں۔ پیارے نبی نے ہر اپنے امتی کو جو حق لینا چاہتا تھا اس کو دے دیا۔